آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ امریکی کانگریس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیو نے عملاً پاکستان کے اوپر ایک سیاسی حملہ کر دیا ہے۔ اتنی بڑی ریزولوشن، اتنی بڑی تعداد میں ممبران کی سپورٹ کے ساتھ اتنے سخت الفاظ میں پاکستان کے نظام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے فارن آفس کے ذریعے ایک جچا تلا جواب تو دیا، لیکن پارلیمان کے اندر ہنگامہ کافی ہے۔ تو امریکی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، پاکستان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں، پاکستان کے اندر جوڈیشل پروسیس کے بارے میں، وہ سب کچھ درست ہے، اور ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں ان الیکشنز کا آڈٹ چاہیے۔ انٹرسٹنگلی یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمیں اندر سے اعلیٰ ترین سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے ایک ایگزسٹینشل چیلنج کو فیس کر رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کا یہ بڑھتا ہوا طوفان ہم نے نہ روکا تو پاکستان کی ریاست خدا نہ خواستہ جس طریقے سے ہم اس وقت جانتے ہیں اس کا چہرہ وہ نہیں رہے گا۔ یہ معاملات آج اسمبلی میں بھی گونجے، اور جو عموماً آپریشن کے مخالف ہیں اور طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے بھی اس کا اعادہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک آپ کو شارٹ سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے جو تجزیہ نگار ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور اس تمام معاملے کا احاطہ کریں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہے، دونوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ انیکا نثار موجود ہیں اور فہد حسین صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ سٹارٹنگ وتھ یو فہد، پہلے ذرا امریکی کانگریس والا احاطہ کر لیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، دھچکا ہے پاکستان کے لیے، اس کو ٹائم کیا گیا ہے ان حالات سے جن کا ہمیں سامنا ہے، یا کیا؟ میرے خیال میں دیکھیں دھچکا تو بالکل ہے۔ اس طریقے سے ایک ریزولوشن آنی، کانگریس سے آنی اور اس اوور ویلمنگ میجورٹی سے آنی، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ریزولوشن میں، اس میں بھی کوئی یعنی انکلیئر ایمبیگوس چیز نہیں ہے، بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، جسٹ ٹو سورٹ آف ایڈ ٹو دیٹ کہ پاکستان میں بھی ایکچولی ہم بھی یہی بات کرتے رہے، الیکشنز کو دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے۔ بہرحال امریکی کانگریس کو اس طریقے سے رجسٹر کر دیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لابینگ کا کتنا امپیکٹ ہے، خود تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، خود تو چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں، امریکہ والے تو خدا کریں کہ جی ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن بہرحال جس نے بھی کیا ہو گیا، اور پاکستان اب رسپونڈ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے جو آپ کی نہ صرف یہ کہ امریکی پاور سرکلز میں جو اور امریکی جو رولنگ ایلیٹ اگر ہم وہ لفظ استعمال کریں، اس میں اگر پاکستان کا اور پاکستان کی اس گورنمنٹ کا اور ان تمام لوگوں کا جو 2024 کے الیکشنز کو کروا رہے تھے، ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں یہ ایک امپیکٹ آئے گا۔ سولنگی صاحب، اس میں کوئی انیوژل چیز، کیونکہ آپ امریکی نظام کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں، تاریخ سے بھی بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، یہ غیر معمولی ہیں جو نمبرز ہیں؟ نمبرز غیر معمولی ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ فہد نے بتایا کہ اس میں جو روکڑا ہے لابنگ کا، اس کا بھی اثر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں یہ جو نیا تناؤ ہے، اس کے پیچھے چناؤ ہے امریکہ کا، کہ جتنے بھی کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سب کو، خاص طور پر کانگریس میں تو ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، ابھی ہوں گے نومبر میں، تو ان کو فنڈنگ کمیونٹیز کرتی ہے، تو اس دفعہ زیادہ اس کا اثر ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کوئی چینج آف ہارٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ ان بائنڈنگ ایک ریزولوشن ہے، وہ لازمی نہیں ہے امریکی سرکار پر۔ باقی جو انتخابات ہیں، ہمارے انتخابات پہ پہلے بھی سوال اٹھے۔ تو لابنگ کا پیسہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، یہ جانتے ہو کہ عمران خان صاحب، عامر صاحب کہتے رہتے ہیں ہمیں کہ میرے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی، اس کے اندر خرید و فروخت پڑی ہوئی تھی، تو اب جو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے حق میں کانگریس سے آیا ہے، اس کے اندر بھی ان کے بیان کے مطابق لابنگ کا پیسہ انوالو ہے۔ لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو الیکشن کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اس کا بھی ایک حصہ اس ریزولوشن نے کوٹ کیا، سو ان اے وے دے آر سیئنگ کہ ہے تو یہ کانگریس کی ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی ریزولوشن، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کو ہم ایکو کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں دھاندلی والے،
اس کی آپ تحقیق کرائیں. دیکھیں نا امریکی سازش سے امریکی حمایت تک کا سفر ہے یہ اصل میں تو, اور ظاہر ہے کہ وہ ڈالرز تو لگے ہیں لابنگ کے اوپر, جو پیپرز بھی آئے سارے ان بائنڈنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوسچن ہے. اور یہ 2018 میں بھی امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ کیا الیکشن ہے جو 2018 اس ریزولوشن میں اس کا بھی ذکر ہے, مطلب ہمارا, لیکن اس کے بعد ریزولوشن نہیں آئی اور اتنے نمبرز کے ساتھ نہیں آئی. مطلب ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں, اور نئی غلطی تو کرنی نہیں, تو پرانی دہرائی جائیں گے. تو اس کو ہم اس طرح ہی سائیڈ پہ لے جائیں گے کہ جی انہوں نے کون سے کوئی مقبوضہ کشمیر اور غزہ پہ یہ کام کیے ہوئے ہیں کہ ان کو اب بہت پاکستان کے انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. وہ تو وہاں پہ حمایت کر رہے ہیں نا اسی انسانی حقوق کی پامالی کی جو یہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہر ملک کا اور ہر لابی کا اپنا اپنا اختیار ہے. پاکستان یوں ہی گزرتا ہے, گزر جائے گا, کوئی ذرا اس میں پریشانی کی بات نہیں. پریشانی اس لیے کہ ہم نے ہٹنا ہی نہیں ہے اس کام سے, مطلب کچھ سوچ تو لیں. یہ دس ویری انٹرسٹنگ اینگل ہے نیکا کہ ہمیں آسان ہے کہ ہم تنقید کریں, اور تنقید ہم کر رہے ہیں, لیکن انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان تو ہیں. تو اگر ہم یہ سوالیہ نشان ہٹاتے ہیں تو شاید یہ ریزولوشن نہ آتی. ڈفرنس طلعت صاحب یہ ہے کہ ہم 70 سال سے ایسے انتخابات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, کوئی نئے انتخابات نہیں ہے. ہر بار دھاندلی کی گونج سنائی دیتی ہے. 2013 کے انتخابات میں بھی سنائی دی تھی, 2018 کے میں بھی سنائی دی تھی, اس سے پہلے بھی. 75 ایئرس کی آپ ہسٹری نکال لیں, جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر کون سا ایسا انتخاب ہے جہاں سب نے کہا ہے کہ بڑے اچھے انتخابات ہوئے, ویری ویل, ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. جب ایسے انتخابات ہی نہیں ہوئے تو ابھی کچھ نئی چیز نہیں ہوئی پاکستان میں. نیا یہ ہوا ہے کہ ریزولوشن نمبر 901 کے تحت امریکی کانگریس نے اپنا انٹرسٹ دکھایا ہے ایک ایسے ٹائم پر جبکہ پاکستان آلریڈی غزہ کے میٹر کے اندر بہت زیادہ ووکل ہے, ایک ایسے پوائنٹ پر جہاں ہم آلریڈی انٹرنیشنل ایشوز کے اندر یو ایس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے چائنا کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے یہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی سے زیادہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر نظر آ رہا ہے. کیا امریکہ وہ واحد ملک نہیں ہے جس نے کسی اور ملک کے اوپر نیوکلیئر بوم داغ دیا ہو؟ ہیروشیما ناگاساکی کسی کو یاد نہیں, ویتنام وار کسی کو یاد نہیں. غزہ میں پیئر بنا کر غزہ کے پیئر کو, ہیومینیٹیرین پیئر کو غزہ کے باسیوں کے اگینسٹ فرینکلی یہ آرگومنٹ جو ہے وہ اس ریزولوشن کے امپیکٹ کو ڈائلوٹ نہیں کرتا. غصہ تو ہمارا نکلے گا لیکن ڈائلوٹ نہیں کرتا. بٹ فات انہوں نے بات کی پریشر کی, تو پریشر میں چائنا کا جب دورہ ہوا پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر جو اعلامیہ جاری ہوا, اس کا جو پیراگراف نمبر 4 ہے, اس کی اوپننگ میں انہوں نے ہمیں انتخابات کروانے کے اوپر مبارکباد دی, کامیاب انتخابات کروانے میں مبارکباد دی ہے. تو اب وہ پیراگراف 4 پڑھیں اور اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے کے بعد یہ ریزولوشن دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. پھر IMF سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر ٹیررزم کا معاملہ بھی ہے جو بعد میں ٹیک اپ کریں گے. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں. تو امریکنز نے شاید سوچا ہو کہ کافی ولنریبل پوزیشن ہے پاکستان کی, تو ناؤ اسٹرائک. دیکھیے اگین اگر ہم یہ assumption کر بھی لینا طلعت, تو وہ اسٹرائک کیوں کریں گے ہمارے پہ, وہ what do they get out of it. دیکھیے میرے خیال میں کانگریس میں اس سے بالکل یہ ہوا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ہماری طرف کیا رویہ ہے, وہ اس ووٹ سے کتنا امپیکٹ ہوگا, کتنا انفلوئنس ہوگا. IMF کا جو معاملہ ہے اس کو کانگریس سے زیادہ جو US ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. IMF تو صرف ایک ہی چیز ہے. اب دوسرا الیکشن سائیکل ہے, اور جو اگر ریپبلکن وکٹری ہوتی ہے, اگر بگ ایف ہے, اگر ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور یہ ریزولوشن جو ہے کیا یہ موڈ آف دی امریکن جو ایک انفلوئنشل سرکلز ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہ بائی پارٹیزن ہے. دیکھیں نا, اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دونوں جماعتیں جو اس پر بھی ایگری نہیں کرتی کہ انہوں نے حکومت کو چلانے کے لیے فنڈنگ کیسے دینی ہے, وہ مطلب کسی چیز پر ایگری نہیں کرتے. ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ ہاؤس. دا ڈیوائیڈڈ ہاؤس گیٹس یونائٹڈ آف آل دا تھنگس آن پاکستانی الیکشنز. That's significant. بالکل. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے, لیکن اس سے آگے اگر آپ چلیں کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا ان ایکچوئل سبسٹینٹیو ٹرمز, میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود کو اس کے اوپر کچھ ایکٹ نہیں کرتی, ان کی پالیسیز میں یہ موڈ ریفلیکٹ نہیں کرتا, تب تک ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن ہماری ایکچوئل ہمارے پہ امپیکٹ جو ہے وہ سمبولک ہے, سبسٹینٹیو نہیں. اوکے, میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, ترجمان دفتر خارجہ, انہوں نے جوائن کیا ہے. یو موسٹ ویلکم ٹو آسک کوسچنز ایز ویل. ممتاز صاحبہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ جی. آپ نے جو پریس ریلیز جاری کی وہ ہم نے پڑھی, بڑے غور سے پڑھی, بار بار پڑھی, تو ہمیں یوں لگا
ہو سکتا ہے کہ ہمارا موڈ زیادہ خراب ہو اس ریزولوشن کے بعد، اور آپ نے تدبر سے کام لیا کہ جس طریقے سے امریکہ نے ہمارے نظام کو رگیدا ہے، آپ کا رد عمل جو تھا اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ برانگیختہ مجھے نظر نہیں آیا ہے. آپ کا جو موڈ ہے اسٹیبل ہی رہا، کوئی بہت آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا. جی تھینک یو. دیکھیں جی، جو یو ایس ہاؤس کی جو ریزولوشن 901 ہے، یہ ان کی ایک بالکل کل پاس ہوئی ہے، اور ہماری اس پہ یہ ویو ہے کہ اس ریزولوشن کا پاکستان کے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے، جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس سے بالکل ڈائیورس فرام ریالٹی ہے. نہ ان کو پاکستان کے ڈائنامکس کی سمجھ ہے، اور نہ ہی ان کو جس طریقے سے انہوں نے وہ پریزنٹ کیا ہے وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ان کا کوئی بھی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کرنے میں موجود ہے. یہ فرمائیے گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی انتخابات کے حوالے سے جو بیان جاری کیا تھا، اس کے اندر بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان الیکشنز کے اندر جو irregularities ہیں، بلکہ اس کے اندر تو شاید لفظ فراڈ کا بھی استعمال کیا گیا تھا، مبینہ فراڈ کا، ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. تو ہماری اس کے اوپر سٹینس کیا ہے کہ یہ irrelevant ڈیمانڈ ہے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ واٹ از our stance on this؟ دیکھیے، ہمارے یہ پوزیشن ہے کہ کسی بھی ملک کا جو پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی ان کو ہمارے ڈومیسٹک لاز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور نہ ہی ان کو جواز بنتا ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئر کریں. یہ پوزیشن پاکستان فارن آفس کی آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کو حل کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور ہمارا لاز اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم نے اپنے لاز، اپنے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو بھی انٹرنیشنل سطح سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کی نہ کوئی وقت ہے، اور نہ ہی ایسے ممالک کا کسی بھی ملک کا یہ رائٹ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح انٹرفیئر کریں. ڈڈ وی سی اٹ کمنگ؟ کیا ہمیں خیال تھا کہ یہ، کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے، بائی پارٹیزن کنسنسس ہے، ٹھیک ہے، بائنڈنگ نہیں ہے اور ہمیں اس کو زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بارے میں مختلف اسمبلیاں، کانگریسز، پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں. تو ڈڈ وی سی اٹ کمنگ؟ جی دیکھیں، یہ ہمارا جو مشن واشنگٹن میں ہے وہ اس کو فالو کر رہے تھے کلوزلی. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اس پر ایک ہیئرنگ بھی ہوئی تھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں، تو اس پہ کافی عرصے سے ایک ڈسکشن چل رہی تھی. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملک کی لیجسلیچر کا یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹروین کرے، اور پاکستان کے اپنے ڈومیسٹک لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، ہماری کورٹس ہیں، اور جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں ہم اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. سولنگی صاحب اور عامر صاحب، آپ کے سامنے میں ایک جملہ رکھتا ہوں، ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. The United States shares the view with other observers that these elections were not fair or free and we regret that not all parties participated. یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، بنگلہ دیش کے بارے میں جو انتخابات ہوئے تو اس کے اوپر ان کا بیان تھا، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. اس کے بعد کوئی ریزولوشن نہیں آئی. سو یہ اٹ ریئلی از پاکستان اسپیسیفک. تو اگر تو آپ کہیں کہ آپ نے اکراس دا بورڈ ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ یہ انتخابات ایسے ہونے چاہیے، لوگوں کو ڈیٹین نہیں کرنا، 10,000 لوگ ڈیٹین ہوئے تھے انتخابات میں بنگلہ دیش کے، اور ایک پارٹی نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، اور دوسری پارٹی جس کی اپنی ہی حکومت تھی کہ ٹیکر، اس نے دھڑا دھڑ سیٹیں لیں، اس کے بعد بنگلہ دیش پہ نہیں آئی. سو اٹ ہیز ٹو بی پاکستان اسپیسیفک نا، ہمارا خاص انٹرسٹ ہے ان کے لیے. نہیں، راہل گاندھی نے کیا کہا ہے؟ انڈیا پہ چلے جائیں. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے الیکشنز کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں مانیٹر کر رہی تھی، ہمیں اندر کیا ہوا تھا، تو اس سارے خطے میں یہی کام ہو رہا ہے. تو انٹرسٹ کی بات ہے کہ یہاں کی ایک سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، وہ پاکستان کے ہر معاملے میں جب کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ،
اس کے اندر اس کے وزیر اعظم میں اتنی بڑی طاقت تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا جنرل باجوہ کے علاوہ. تو وہ اب پاکستان کے معاملات کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. میں اس بات پہ نہیں جا رہا جو آپ انٹلیکچوئل بحث کر رہے ہیں کہ جی اس کی بڑی وہ ہے, اس کے اوپر چائنا کو دیکھا کہ ہمیں کہ جی اچھا ہمیں ویلیو نہیں دیتا کوئی ملک. یہ بات ہمیں اپنے اندر سمجھنی چاہیے کیونکہ ہم نے وقت کھوئی ہے. ہمیں کلیئر کرنا ہوگا اپنے معاملات کو اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. اگر بڑی گیم ہو رہی ہے چین کے ساتھ تو آپ اپنی وقت بہترین انتخابات کے ساتھ بنا بھی لیں جو بنانی چاہیے, تو امریکہ کا سٹینس تبدیل نہیں ہوگا. isn't that true؟ بالکل کلیئر ہے امریکہ, وہ ہمیں بھول چکے ہوئے ہیں. ہم ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں, اتنی لمبی ریزولوشن کے بعد بھی بھول چکے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا وہ. یہ لابنگ کا ایک طریقہ کار ہے. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اسٹریٹجیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ کہاں کھڑے ہیں اسٹریٹجیکلی. ہم چائنا کے از دیٹ این ایشو؟ مطلب ہم چائنا کے ساتھ میں دل کے ساتھ نہیں کھڑے. میرے خیال میں یہ ایک اہم بات ہے. بنگلہ دیش کے چین کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں, بھارت کی تو تعلقات زیادہ ہی خراب ہیں. تو جو ایک کرس ہے ایک ریجن میں ایک خاص ہسٹری کے ساتھ, تو اس کا اثر تو پڑتا ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے ان کو زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا. اگر لابس کچھ کر سکتے ہیں اور روکڑا کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں تو ہمارے ایک منجے ہوئے سفارتکار ایک واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, ایک نیو یارک میں بیٹھے ہیں, تو ان کو ذرا بہتر رول پلے کرنا چاہیے تھا. لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں, جو گیمز ہیں ریجن کی, اس میں ہم فٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا پلڑا جو ہے وہ چین کے ساتھ تو ہمیں چھیل چھال کے فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیے, میں تھوڑا سا اس کو گیو یو ڈفرنٹ پرسپیکٹو. میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں نا تو بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے مثلا زیادتی کی ہے, وہ کرتے رہے ہیں. امریکہ جو اس کی منمانی ہوتی ہے وہ منمانی کرتے ہیں, وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. پوائنٹ از کہ وہ اس ٹائم ایک گلوبل پاور ہے, ایک سپر پاور ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ ریزولوشن اگر آ رہی تھی, اگر ہمیں آئیڈیا تھا, میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, وی شوڈ ہیو ڈن مچ مور. ٹھیک, اگر وہ یہ دیکھیے, یہ ہماری انگیجمنٹ کا بھی فیلئر ہے, اور وہ انگیجمنٹ صرف ایک سفارت خانہ نہیں کرتا. ٹھیک, ہولو تو گورنمنٹ اپروچ ہے. بھائی اگر آپ دن رات یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ کو اور چین کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا ہے, ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں, تو پھر اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے, اوور نائٹ تو نہیں آئی. دیر از سرٹن کانٹیکسٹ ٹو اٹ. ہم کیا کر رہے تھے, اور اگر کچھ نہیں کر رہے تھے تو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بائی دی وے دونوں سفیر واپس آ رہے ہیں, نئے سفیر جا رہے ہیں واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ ویسے ہو رہا ہے. بٹ اگین اگر اس میں خوش ہو رہا تھا کہ جو امریکی ایمبیسڈر ہے بلوم صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے گوشت کھا رہے ہیں اور اس کو تصویریں لگ رہی ہیں, اور ہم کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری انگیجمنٹ تو اس کے اوپر ہوتی ہے نا, آپٹکس کے اوپر. ایمبیسڈر آ گیا, اسے گوشت کھا لیا, اور کرکٹ ہو رہی ہے وہاں پہ, تو ہم وی آر ہیپی ود دیٹ. لیکن اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ہم نے بھی ڈراپ دا بال. آپ کے خیال میں اگر ہم بہت کاوش کرتے تو کچھ امپیکٹ بنا پاتا ہے؟ کیونکہ بہت ہی یہ ڈائریکٹ ریزولوشن ہے, اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. جس طرح دیکھیں وہ جماعت جس نے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, وہی اس جماعت کے لوگ انہی وہاں کے جو پولیٹیشنس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمدردی حاصل کریں, تو ان کو یہ کریڈٹ تو آپ دیں گے. بالکل, یہ کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل. بٹ ہماری ریپیٹ میں کوشچن کہ اگر ہم زیادہ اسرٹ کرتے تو ہم اس کا متن کچھ تبدیل کروا سکتے. کیسے کرتے طلعت صاحب, کیسے کرتے؟ ہمارے فورن منسٹر کو فائنانس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. ہمارے فورن منسٹر اس ٹائم پہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں. فورن منسٹری از این امپورٹنٹ منسٹری جس کو ان اٹ سیلف خود ایک ایسے شخص کو سنبھال رہے ہونا چاہیے جس کا فوکس پورا فورن منسٹری کی طرف. وہ ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا. دوسرا یہ کہ بالکل ہمیں کاوشیں کر رہے ہونا چاہیے تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے جو ڈایاسپورا ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا. یہ چیز پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے ایک جماعت کی حیثیت سے, لیکن ایک ملک کی حیثیت سے ہم نے اپنے ڈایاسپورا کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا, کیونکہ ایوری پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان از این ایمبیسڈر آف پاکستان. آپ کے ایمبیسڈر ان نیو یارک اینڈ واشنگٹن وہ کر سکتے ہیں جو ایک ڈپلومیٹ کو کرنا چاہیے. They could have done a lot, they didn't. I agree with سولنگی صاحب, they didn't do enough. لیکن ہم ڈایاسپورا کو بھی تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرتے, شاید وہ پولیٹیکل انکلینیشن. وہ تو ٹرکوں کے اوپر آرمی چیف کی تصویر لگا کے گھما رہے ہیں, وہ تو جہاز وہاں پہ اڑا رہے ہیں, تو ڈایاسپورا تو ہم نے اذکار رفتہ امبیسڈرز رکھے ہوئے.
بہت تجربے ہوں گے. اس کا صحیح صورت میں ترجمہ کرتا لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ نوکری آپ کے کالم میں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. نوکری پیشہ لوگ ہیں, انہوں نے نہ سفارتکاری کی ہے, وہ صرف نوکری کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے. یہ میں دونوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. بہت بڑے لوگوں کی رائے ہوگی. آپ لوگوں کو اپنے جو انیکا کہہ رہی تھی نا اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف. ہماری فارن منسٹری کو کام کب کرنے دیتے ہیں؟ جن کے پاس کام ہے وہی چلاتے ہیں, پریس ریلیز وہ جاری کرتے ہیں کہ ادھر سے آ رہی ہے. لیکن پیغام اس کے اندر جو ہے نا جی, تبھی ہوئے ہر چیز میں جب آپ ہر چیز میں گھس گئے ہیں. اس میں جو پیغام ہے نا جی, وہ فارن منسٹری کے لیے نہیں ہے, وہ ججز کے لیے نہیں ہے, وہ جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے, وہ بیسیکلی فوج کے لیے. اس کا تذکرہ 2 مرتبہ وہ کرتے ہیں کہ فوج کا انفلوئنس جو ہے الیکشن پہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بھی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آئین میں, یعنی امریکی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے آئین میں فوج اور فوج آ جائے تو سب سے زیادہ بلیاں لینے کے لیے اور ان کے ساتھ جفیاں پپیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں امریکنز. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. امریکی کانگریس کا پاکستان کے نظام کے اوپر ایک شدید حملہ. ہم ذرا زیر بحث لاتے ہیں دوسرے زاویے کو بھی. آج ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کتنے نازک چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے, اور دہشت گردی کے بارے میں اعداد و شمار کے ساتھ اورینٹیشن دی گئی. اور واقعتاً جو 2 میپ دیکھے ہم نے اس میں بیٹھ کے, اس میں بلوچستان میں میرے خیال میں 3 ضلعوں کے علاوہ اور کے پی میں 4 ضلعوں کے علاوہ ہر جگہ پر آپ کو سرخ ڈاٹ نظر آ رہے تھے, جس سے مراد یہ کہ وہاں پہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم ہو رہا ہے. تو ایک طرف یہ ماحول بلوچستان میں 41 اور 21 ایگزیکٹلی کے پی میں بالکل ریڈ ڈاٹس تھے. تو آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ہم نے نظر ہٹائی دہشت گردی کے معاملے سے, ہمارے ناک کے نیچے دہشت گردی ابھر کے سامنے آ گئی, اور آج ہمیں پتہ چلا کہ دہشت گردی کتنا خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے؟ دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری فوج کچھ کام کرتی ہے اور پھر لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے غلط کام کیے ان کو آپ اکاؤنٹیبل بنائیں گے نہیں بنائیں گے, وہاں پہ ڈینائل ہے. دیکھیں, جنرل باجوہ اور فیض اور عمران خان, یہ 3 لوگ تھے نا جنہوں نے لا کے بسانے کی پالیسی دی. جب سوال ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماضی کو آپ چھوڑ دیں, آپ حال پہ آ جائیں. جب ہم 2018 اور 24 کو گنتے ہیں نا, کہ 24 کو چھوڑ جب آپ نے گننا ہے الیکشن تو 18 کو بھی گنے, یعنی کہ 13 کی بھی کہہ رہی تھی, 70 سال کے کہہ رہے تھے. تو آپ کو دونوں چیزیں سائمنٹیلیس. لیکن قطع کلامی صرف ایک جملہ, کیا یہ غلط توقع ہے کہ آپ ماضی سے نظر ہٹائے بغیر مستقبل کے اوپر زیادہ توجہ دیں؟ کیونکہ یہ حال پر, کیونکہ حال ہی خراب ہے, اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں حال پر ہی توجہ دیں. یہ تب تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ماضی میں نہیں جائیں گے اور ہم نئی غلطی کریں گے, لیکن ہم نہیں کرتے نا. ہم ہر چیز 3 سال کے لیے بناتے ہیں کہ ایک پالیسی ہے, اگر چیف چلے گئے ہیں تو وہ پالیسی نہیں ہے. لیکن پاکستان تو موجود ہے نا مستقل بنیاد پہ, انشاءاللہ رہے گا بھی صحیح. لیکن جو حال ہم نے کیا ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ سب کو پھر آن بورڈ کریں, پھر آپ سیگمنٹ وائز مت جائیں, ٹھیک, پھر پہلے آپ بیٹھ جائیں سب کے ساتھ. لیکن تھریٹ جو آج جو ہمیں بتایا گیا, آپ اس تھریٹ کی اسسمنٹ میں 1 منٹ تھوڑی سی طلعت صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے سٹارٹ میں سنایا, وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ کیا وہ اپنے اپوننٹ علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے تھے کہ تم جہاں سے وزیر اعلیٰ ہو وہاں تمہاری عملداری نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی فوج کو کہہ رہے تھے کہ وہاں امارات اسلامیہ جاری ہونے جا رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سرکاری تذکر و احتشام کے ساتھ جاتے ہیں افغانستان, بات کر کے آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک خاموشی ہو جاتی ہے. ہم نے بھی تو پتہ نہیں کتنے لوگ رکھے ہوئے اس کام کے لیے. یہ مربوط حکمت میں عملی مانگتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کی پالیسی ہے تو پھر ختم کر کے راستہ لیں. بالکل, یہ جب ہم بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں نا کہ اب یہ کام ہو گیا, اب نئے صاحب, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑا, ہم تو لڑ رہے ہیں, جنہوں نے کام کرنے تھے انہوں نے چھوڑے ہیں. بٹ تھریٹ اسسمنٹ, یہ تھریٹ اسسمنٹ کیا آپ کے خیال میں دہشت گردی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا عزم استحکام کی, تو نہ ہمارے پاس عزم ہے, نہ ہمارے پاس استحکام ہے, نہ ہمارے پاس اتفاق رائے ہے کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کتنا بڑا وجودی خطرہ ہے اس ملک کے لیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو صرف فوجی آپریشنز ہیں اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ قومی طور پر ہمارے ملک میں, ہمارے سول سوسائٹی میں, ہماری سیاسی کلاس کے اندر, ہمارے ریاست کے باقی اداروں کے اندر اس بات پر ابھی تک یہ اتفاق رائے نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے.
تو جب تک پوری قوم متحرک نہیں ہوتی اور وہ ایک قومی عزم نہیں بنتا تو یہ خطرہ جو ہے وہ بالکل ہے. اور سیاستدان ہمارے کچھ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے چھوٹی موٹی رعایتیں لینے کے لیے. اور وجودی خطرے سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً خطرہ ہے، لیکن یہ بھی ایک اوورلی رومانٹک ویو ہے، جیسے امریکہ کے بارے میں ہمارا اوورلی رومانٹک ویو ہے کہ ایون ہینڈڈ ہو جائے گا اور یہ بھی کرے گا، وہ نہیں ہوتے کہ یہ ساری قوم متحد ہو. تو ساری قوم متحد، آپ کو فیصلہ ساز قوتوں کو متحد کرنا ہوتا ہے. جو کور ہے اس ملک کے اندر، جو پولیٹیکل کور ہے، جو بیوروکریٹک کور ہے، جو اعداد و شمار سامنے آئے، یعنی 111 فوجی افسران اور ایف سی کے لوگ جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے، 365 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد مارے گئے. یہ 6 مہینے کے اعداد و شمار ہیں. لیکن مجھے جو سٹرائکنگ لگا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ڈپلائمنٹس ہیں وہ بلوچستان اور کے پی میں سب سے کم ہیں، اور جو عدالتیں بننی ہیں وہ بلوچستان اور کے پی میں سب سے کم ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ رانگ پرائرٹیز، پہلی بات. دوسرا، اٹ آلسو ٹیلز می کہ نیشنل ایکشن پلان کو 10 سال ہو گئے ہیں. پہلا بنا 2014 میں، ریوائزڈ ورژن آیا 2021 میں. 2014 میں آیا، اس میں تمام جماعتیں بشمول جناب عمران خان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اگری کیا تھا. 2021 میں جب ریوائزڈ ورژن آیا جس کے 14 نکات تھے، اس ٹائم عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یہ ان کی گورنمنٹ نے سائن آف کیا ہے. تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے، جو آج یعنی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ جو عزم استحکام ہے یہ بنیادی طور پر وہ 14 نکات پہ عمل درآمد ہے. ٹھیک، اگر یہ وہ ہے تو پھر تو اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اگر جو پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے آج، یہ خود اس کو یہ 14 نکات ان کی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں 5 اگست 2021 کو. تو پہلی بات. لیکن دوسرا پوائنٹ طلعت میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ جو آج وضاحت آئی ہے، اگر یہ 8 سے 5 دن پہلے آ گئی ہوتی، آج ملک میں صورتحال ڈفرنٹ ہوتی. یہ گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے، چاہے گورنمنٹ نے کیا ہے یا ملٹری لیڈرشپ نے کیا، مجھے نہیں پتا، دے ور ٹوگیدر، لیکن یہ مس ہینڈل ہوا ہے، یہ مس کمیونیکیٹ ہوا ہے، انگیج نہیں کیا. آئی ایگری وتھ یو کہ ساری قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف از اے کی اسٹیک ہولڈر، ان کو اس آن بورڈ آنا چاہیے تھا. اور یہ جو آج جو کلیریفیکیشن آئی ہے یا جو انفارمیشن آئی ہے، اس میں تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر انہیں صحیح طریقے سے انگیج کیا جاتا، ہاؤ کوڈ دے سے نو ٹو واٹ دے آلریڈی اگریڈ اپون. دیکھا نمبرز سٹارٹلنگ تھے. یہ جب بتایا گیا کہ جو سمگلنگ ہے، چاہے وہ پیٹرول کی ہو، چاہے وہ ٹائرز کی ہو، چاہے وہ فرٹیلائزر کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، وہ ٹریلینز آف روپیز پر منتھ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، بلینز آف ڈالرز پر منتھ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے یہ جو افغانستان کے ساتھ سافٹ بارڈرز والا معاملہ چل رہا ہے، اس کو سپورٹ اور فنڈ کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردی بھی فنڈ ہو رہی ہے. آپ اس بات چیت سے پہلے آپ کا خیال تھا کہ اتنا بڑا نمبر، اتنا بڑا پیسہ اس کے اندر انوالو ہوگا؟ نہیں طلعت صاحب، ٹو بی آنیسٹ 6 ملین لیٹرز پر ڈے ایران سے تیل آنا، 15 روپے لیٹر آنا اور اسلام آباد تک 22 روپے لیٹر بن جانا ایک دن کا پر لیٹر، اور وہ بکنا عام عوام کو، مجھے، آپ کو، سلنگی صاحب کو، رانا صاحب کو، فہد صاحب کو ان 285 روپیز پر لیٹر. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہے نا کہ اگر کوئی 15 روپے لے رہا ہے تو ہمیں اور نہیں تو 50 روپے ہو ہی رہی ہے تو کم از کم 23 کا بھیج دیں. دو ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں اسمگلرز. اور یہ جو ٹیررزم اور کرائم کا نیکسس ہے نا، یہ بڑا کھل کر سامنے آتا ہے. ہمارے لیے قائد اعظم کا نوٹ رکھا ہے اپنے لیے ڈالر یورو پاؤنڈ، اندازہ کریں. یہ ناانصافی ہے نا پھر. سو الٹیمیٹلی اگر آپ اسمگلنگ روکنے لگے ہیں اور جو اسمگلنگ کو روکتا ہے اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ فوج ہو یا وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز باقی ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی یہ جو اسمگلرز ہیں، کیا انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا؟ ان کا جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ انہوں نے تو سارا کچھ سیٹ کیا ہے. کیا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اس بات کو سمجھ سکے گی؟ اچھا، یہ بھی بتایا گیا جو آپ نے ذکر کیا، مجھے اس نے ریمائنڈ کروا دیا کہ جو یہ ٹریلینز اور روپیز بنتے ہیں ان کو ڈالرز میں کنورٹ یہاں سے کیا جاتا ہے، مارکیٹ سے وہ مہنگے ڈالر اٹھائے جاتے ہیں اور سارے باہر بھجوا دیے جاتے ہیں. سو یہ ڈالر شارٹیج کا ایک زاویہ ہمیں آج پتہ چلا، وہ یہ تھا کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں اسمگلنگ کے ذریعے، یہ ڈالرز میں کنورٹ کر کے باہر فلائٹ. صاحب یہ بھی بتایا گیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی ایک لمبی تعداد ہے، اور بلوچستان سے ایک ایم این اے جتائے گئے جو یہ کام سب سے اچھا کرتے ہیں. اب بتائیں، وہ میں تو نہیں جتوا کے لایا. ہر دوسرے پھر جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ظہور آپ کی طرف بات جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو 11 ملین پر لیٹر کو 6 ملین پر لیٹر پہ کر دیا. اس پہ مجھے ایک بڑا زبردست کسی کا کوٹ بھی آیا سامنے، میں بریک کے بعد آپ کو سناؤں گا، جس نے کہا کہ جی ترقی کیا ہوتی ہے. اس نے کہا جی ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ میں 12 انچ لمبا جو ہے خنجر گھونپ دیں اور اس کے بعد 2 انچ خنجر نکال دیں اور کہیں آپ نے ترقی کی. یہ ترقی تو نہیں ہوتی نا، یہ تو 2 انچ خنجر ہی آپ نے نکالا ہے. بٹ آفٹر دا بریک ول ڈسکس دس.
پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. بہت ہی آپ کو پیچیدہ جملہ نہیں لگے گا کیونکہ ہم ہمیشہ یہی جملہ بولتے ہیں, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا انفراد اگر ایسے ہی بڑھتا رہا, پھلتا پھولتا رہا تو اس نظام کو, اس ملک کو جڑوں تک کھوکھلا کر دے گا. اب ہم نے ٹیکل کرنا ہے, دنیا ہمارے خلاف ریزولوشنز پاس کر رہی ہے. تو فہد, آپ نے تو یہ بتا دیا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس نئے عزم استحکام کو کمیونیکیٹ کرتے تو شاید اتنا بڑا ہڑبونگ نہ مچا ہوتا. ابھی پشاور کے اندر ایک قبائلی جرگہ ہوا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, عمران خان کو ریلیز کرو, سافٹ بارڈر کریٹ کرو, کوریڈور بناؤ وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اب معیار کیا ہوگا پرکھنے کے لیے کہ ہم ماضی میں نہیں جا رہے ہیں, جو عامر بات کر رہے تھے, ہم واقعتاً حال کو درست کرنے کے لیے مستقبل کی طرف گامزن ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج ہم نے جو کچھ سنا, جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے, اس میں کلیئرلی ایک ڈویژن کریٹ کیا گیا کہ کون سے وہ جو 14 نکات ہیں اس میں سے کون سے کائنیٹک ہیں, کون سے نان کائنیٹک ہیں. اور کائنیٹک میں جو بتایا گیا ہے کہ جی معاملات ٹھیک ہیں, نان کائنیٹک میں جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے وہ پوائنٹس دیکھیں تو جو نان کائنیٹک والے ہیں ان پہ آپ کا سوال ہمارا بنتا ہے, بھائی اگر آپ نے مدرسہ رجسٹر کرنے تھے 10 سال ہو گئے کیوں نہیں کیے؟ ایک سوال بنتا ہے اور یہ جینون ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنانے تھے کیوں نہیں بنائے؟ یا سی ٹی ڈی کا جو کیپیسٹی کا ایشو ہے کے پی میں, وہ کو نیا تو نہیں ہے, کب سے بھائی کیوں نہیں کیا؟ سو یہ جینون کوسچنز ہیں اور یہ جینون فیلیئرز ہیں تمام گورنمنٹس کے. 10 سال میں کتنی گورنمنٹس آگے چلی گئیں؟ سو اب جو پہلا سوال بنتا ہے, آپ کے سوال کا جواب بنتا ہے میرے خیال میں کہ یہ جو 6, 7, 8 جو چیزیں ہیں جن کو کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی پلان ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. اور اگر وہ پلان ہے تو کیا اس میں ساروں کا بائن ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیونکہ آپ صوبوں کے بغیر نہیں کر سکتے, اور اس کی کوئی ٹائم لائنز ہیں کہ نہیں ہے, اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اس کی بجائے کہ وہ کہے جی آپ نہیں کرے, وہ کہ آپ نہیں کرے. یہ ریپیٹڈلی چیزیں ہو چکی ہیں. آپ نے آج بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہاؤ مینی ٹائمز ہیو وی ہرڈ آل آف دس. تو اب اگر یہ nth ٹائم اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو کیا اس باری کوئی کلیئرٹی بہتر آ سکتی ہے؟ اسپیسیفکس کی بات ہو سکتی ہے, ریٹرک سارے کر سکتے ہیں. انیکا, بہت بھاری ذمہ داری ہے ان ناتواں کندھوں پر جس کا نام شہباز حکومت ہے. تو کیونکہ 14 میں سے 2 تو کائنیٹک آپریشنز ہیں, یعنی جس میں طاقت کا استعمال ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے, ہم کوئی پریشان نہیں ہے, ہم لڑتے رہیں گے. 12 جو ہیں عملاً حکومت نے یا خود کرنے یا صوبائی حکومتوں سے کروانے ہیں. تو اس نظام کا بھی بڑا امتحان ہے نا کہ نہیں؟ نظام کا امتحان تو طلعت صاحب ہمیشہ ہوتا ہے. اس ٹائم پر اس چیز کا بھی امتحان ہے کہ کیا پولیٹیشنز اپنی سیاست کو چھوڑ کے ملک کے مفادات کے لیے مل کر بیٹھ سکیں گے یا نہیں بیٹھ سکیں گے. کیونکہ کہنے کو وہ سیپکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر سی ایم کے پی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان چیزوں کو اگری کر کے وہ باہر گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے, ان کی جماعت نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم نے آپریشنز نہیں کرنے, کیونکہ آپریشن ہے, اسٹریٹجی ہے, کیا ہے, اس کی ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی جو کہ گورنمنٹ کو نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی. بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی اس میٹر کے اوپر, لیکن نہیں ہوئی. ناؤ وی ہیو ٹو موو آن. نیشنل ایکشن پلان کے اندر عمران خان صاحب سمیت ساری جماعتیں بیٹھی تھی. اس کے بعد جو ریوائز ہوا وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ہوا 2021 کے اندر. اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنے وعدوں سے جو آپ نے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیے تھے اسے پھرنا ہے, یو ٹرن لینا. میں ایک جماعت کی بات نہیں کری, میں ساری جماعتوں کی بات کری ہوں. یا پھر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ صرف پولیٹیکل بکرنگ کے علاوہ, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ ہم اس سے زیادہ کیپیبل ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے گورنمنٹ تو فوری طور پر اپوزیشن کو انوالو کرے ڈسکشنز کے اندر, کیونکہ اس ٹائم پر جو شکایات آ رہی ہیں وہ اپوزیشن سائڈ سے. لیکن آج آپ نے عمر ایوب صاحب کا بیان نہیں سنا, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے بات کریں گے جب عمران خان باہر آئیں گے. میرے وزیر اعظم اس کو کہا جب ہم آپ سے بات کریں گے جب ہماری خواتین باہر آئیں گی, ہم آپ سے بات کریں گے جب ہمیں آپ 180 سیٹیں دیں گے, ہم آپ سے تب بات کریں گے. تو ہمیں آپ سے بات کریں گے. ٹیسٹ آف پی ٹی آئی, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنی سیاست کے لیے کیا ملک کے مفادات کو اور سیکیورٹی کو پیچھے چھوڑ دیں. لیکن آپ کب تک, آپ کو پتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے, they will not budge an inch. لیکن اگر آپ اسپیسیفکس پہ ہیں نا, ایک تو ہے کہ جنرل آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر رہے ہیں, دوسرا ہے کہ آپ ان کو انگیج کر رہے ہیں یہ عزم استحکام پہ. اور اس میں اگر آپ اسپیسیفکلی, اب نیکسٹ اسٹیپ میرے تو خیال میں کلیئر ہونا چاہیے, بھائی آپ انہیں کہیں کہ آپ آئیں فلانی تاریخ کو آئیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں, یہ آپ کو بریفنگ ملے گی, یہ ڈیٹیلز ہوں گی. یہ کون کہے ان کو؟ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو تو سنجیدگی سے نہیں لیتے. یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فارم 47 والی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلاؤ نا, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج وہ پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں نا 3 دن سے جب سے یہ ایک معاملہ ہوا ہے کہ ہمیں یہاں بریفنگ دو, جہاں پہ وہ ان کے وزیر اعظم چلے جایا کرتے تھے کہ بریفنگ میں نے نہیں بیٹھنا ان چوروں کے ساتھ. لیکن اب وہ انہی چوروں کے ساتھ اس بریفنگ کے لیے تیار ہیں. ایشو یہ ہے
کہ آپ اور ہم بحث کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھاگ جاتی ہے، اس بحث سے ہٹ کے اب ایک لائے عمل کے لیے پبلک کریں بات کو کہ جی یہ وہ ایشوز ہیں جہاں ہماری بقا پھنسی ہوئی ہے، پاکستان نہیں بچ رہا، ہماری گردنیں دھس گئی ہیں، تو یہ بند کمروں کی بجائے بالکل پبلک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جی اس پہ گورنمنٹ بھی آئے. وہ شہباز صاحب کا یہ جو سٹائل ہے نا ہاتھ میں نے ملا لیا جا کے، یہ فوٹو اپرچونٹی کا کام نہیں رہا. جو ہم بریفنگ سن کے آ رہے ہیں، جہاں فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے تو پھر یہ جیتی نہیں جا سکتی، تو پھر یہ باتیں کرنے سے یا پریس ریلیزوں سے تو کام نہیں. اب ڈو اور ڈائی والی بالکل سیدھا سیدھا آئیں کہ جی یہ مسئلہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں، انہوں نے 2021 میں یہ کام کیا تھا، ہم اس کے باقی وہ قائد اعظم کے 14 نکات نہیں ہیں، یہ عمران خان کے 14 نکات میں سے 12 کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن میں سے 11واں سال عمران خان کا کے پی میں موجود ہے، 16واں سال پیپلز پارٹی کا موجود ہے، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پنجاب میں موجود ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اب یہ ذرا ہمارے بڑے سیزن دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست سوال کیا کہ جن لوگوں نے اتنے طویل عرصے سے یہ کام نہیں کیا، اب وہ آپ کیا کریں گے کہ وہ کام کریں؟ اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے، سیاستدان، جماعتیں، حکومتیں، کیا وہ کام کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں جو خطرہ ہے وہ فرضی نہیں ہے، حقیقی ہے. مولانا نے جو جس خطرے کا آج اظہار کیا وہ خطرہ حقیقی ہے. یہ پہلے بھی ہمیں وزٹ کر چکا ہے یہ خطرہ. آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں جو صورتحال تھی. تو یہ خطرہ تو حقیقی ہے. اگر ایک قوم کے طور پر اور اس کے تمام ادارے اور سیاسی کلاس اور دانشور اور میڈیا اگر ہم اس پر متحرک نہیں ہوتے تو یہ واقعی خطرہ موجود ہے کہ آپ کے ملک کے بڑے حصے جو ہے وہ بالکل. دیکھیں ہم تو متحرک ہیں، ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگوں تک معلومات پہنچا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی ہے. اگر پاکستان اتنے بڑے ایگزسٹنشل چیلنج میں ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا بطور ٹیکس پیئر، بطور جرنلسٹ، کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک مسلسل اجلاس کیوں نہیں ہوتا جس کے اندر وہ تمام کام کیے جائیں کہ جی آپ نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5، دنیا نے ایسے کام کیے ہیں. تو شہباز صاحب کو وہی نکات جو آپ پہلے طے کر چکے ہیں، جیسے وہ جو 14 نکات ہیں جو کہ قبلہ جناب عمران خان کی صدارت میں طے ہوئے، آپ ان پہ عمل کر دیں نا. اس پہ تو پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈز ہیں، جو سلیبس ہے، جو مدارس کی سارا ڈاکومنٹ ہم کیسے کریں گے؟ کیسے ڈاکومنٹ ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کو پبلک کرے نا، بند کمرے کی بجائے بٹھا کے بتائیں کہ یہ میٹنگ کے بریفز ہیں، یہ تصویریں ہیں، یہ خان صاحب کی اس کے اندر گفتگو ہے. آپ بتائیں خان صاحب کو ایشو ہی نہیں ہے نا، اب تو امپلیمنٹ آپ نے کرانا ہے. نہیں، آپ جو بات بھاگ رہے ہیں نا، جو لوگ ان کو بٹھانا ہے نا اب، کہ بھائی پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا، پی ٹی آئی کے وزراء. اٹس اے گریٹ پروگرام. میں نہیں چاہتا کہ کٹ جائے، لہٰذا آئی تھینک آل آف یو فار بینگ ود اس. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.